برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے احمد علی، جامعہ چشتیہ خانقاہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ الدولی شریف کا ایک چھوٹا سا ادنا سا غلام طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ بہت ہی اہم مہینہ اس وقت چل رہا ہے، رمضان المبارکہ۔ حضرات، رمضان شریف وہ مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی اتنی فضیلت دی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہی کیوں اتنی فضیلت دی ہے؟ اور بھی مہینے تھے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت دیتا، اور بھی مہینے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لیتا تو شیطان کو قید کر دیتا اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا، لیکن نہیں، آخر اس مہینے کو اتنی خاص فضیلت کیوں ملی؟ محترم سامعین اکرام، اتنی حکمت تو اللہ و اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق چند خصوصیات بیان کیے گئے ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، جو پہلی خصوصیت بیان کی گئی ہے، اس مہینے میں تمام آسمانی کتابیں اور صحائف کا نزول ہوا۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آسمانی جتنی کتابیں دنیا میں آئی ہیں انبیاء علیہم السلام پر، وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مقدس خود ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہیں تک محدود نہیں، آئیے تمام کتابیں کون کون سے دن میں نازل ہوئیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تفسیر المظہری میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تو وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، جس کی تعداد 10 تھی۔ 700 سال بعد 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا۔ 500 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر 13 رمضان کو زبور کا نزول ہوا۔ زبور سے 1200 سال بعد 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا۔ انجیل کے پورے 600 سال بعد 24 رمضان کو لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر پوری قرآن کریم کا نزول ہوا۔ یعنی کہ 24 رمضان کو آسمانی کتاب جو ہم اور آپ اس وقت پڑھتے ہیں، قرآن مقدس 24 رمضان کو مکمل طور پہ نازل ہوا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 24 رمضان کو ہی قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا تھا، اور اسی دن 24 تاریخ کو قرآن مقدس مکمل ہو گیا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ حضرات، علماء اکرام دوسری خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہے، گویا کہ اس کو فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو 70 فرائض کا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اور حضرات، تیسری خصوصیت جو بیان کی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو آخر کار لوگوں کو روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے، تراویح ادا کرنے سے بہکاتا کون ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو سال بھر میں اس کی نفسانیت، ایک نفسانیت اس کے اندر جو آ گئی ہے، اس کے نفس نے یہ تجربہ اپنے اندر رکھ لیا ہے تو وہ عادت جلدی نہیں جاتی۔ باقی یہ شیطان کی علامت نہیں ہے، شیطان اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، شیطان کسی کو اس مہینے میں بھڑکاتا نہیں ہے۔ جو انسان روزہ چھوڑتا ہے، جو انسان نماز چھوڑتا ہے، اس کی نفس ہے، اس کی نفس نے اسے پڑھنے نہیں دیتی۔ حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے نفس کو ماریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 11 مہینے میں کوئی امتحان نہیں لیتا، لیکن رمضان المبارکہ میں آپ کو اتنی فضیلت والی رات، اتنی فضیلت والے دن عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ جتنی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا۔ حضرات محترم، میں بیان کر رہا تھا جو چوتھی خصوصیت بیان کی گئی ہے رمضان المبارک کی، اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں اس امت کو ایسی دی ہے جو پہلے کسی امت کو نہیں دی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زائد خوشبودار ہوتی ہے۔ اگر انسان، کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زائد افضل ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو دی گئی ہے امت مسلمہ کو، یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے والے کے لیے مچھلیاں سمندر سے دعائیں کرتی ہیں۔ اور جو تیسرا بیان کیا گیا ہے کہ روزہ دار کے لیے ہر روز جنت سوار دیا جاتا ہے، یعنی جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جنت سوار دیا جاتا ہے، یعنی جنت کو سجا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس لیے کہ رمضان میں ان برائیوں سے بچی جا سکے جن سے رمضان کے علاوہ امت مسلمہ گناہ میں مبتلا ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں انہیں شیطانوں کو قید کر دیا تاکہ امت مسلمہ دل کھول کر بگڑ چکا ہے۔ ہماری قوم اتنی بربادی کی طرف جا رہی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرات محترم، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اللہ اور اللہ کے رسول سے خوب محبت کریں اور ان کی خوب اطاعت کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ ہمارے البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔